غیر فطری طور پر ہم یہ رسک نہیں لینا چاہتے کہ ان کی جان کو خطرہ ہو، لہٰذا انہیں باہر بھجوایا گیا کا مظاہرہ نہیں کیا کہ جو تشدد کے جو ہے وہ سے کہ میں نے اگر کچھ موویز دیکھی ہیں انڈین، تو اس میں کاجول جو ہے وہ ایک بہتر اداکار ہے۔ آپ کو پارٹی نے ایک عرصے تک معطل کیے رکھا، پھر دوبارہ ڈپٹی کنوینر بنا دیا۔ اس قدر منظم جماعت میں دو عملی کیوں؟ میرے خیال میں مجھے کبھی بھی پارٹی نے معطل نہیں کیا۔ یہ ہے کہ ہمارے ہاں عہدوں میں تبدیلیاں ضرور ہوتی رہی ہیں۔ ایک وقت ایسا تھا کہ جب میں ڈپٹی کنوینر تھا، میرے ساتھ آفتاب احمد شیخ بھی تھے اور نسرین جلیل بھی تھیں۔ تو ہمارے یہاں یہ تبدیلیاں ضرور ہوتی ہیں، ذمہ داریوں کا رد و بدل ہوتا ہے۔ لیکن کسی بھی ایک روز اللہ کا شکر ہے کہ مجھے مطلب پارٹی نے معطل نہیں کیا۔ تو ایسا نہیں کہ یہ الطاف بھائی جو اچانک کوئی فیصلہ کرتے ہیں، بہت زیادہ رائے بڑے وسیع صلاح مشورے کے بعد فیصلے ہوتے ہیں، چاہے وہ تنظیم کے اندر بھی رد و بدل کیا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ بطور صوبائی وزیر اور لارڈ میئر کراچی، آپ کی مہربانیوں اور چٹوں نے درجنوں لوگوں کو کروڑ پتی بنا دیا، لیکن آپ ابھی تک 200 گز کے مکان میں رہتے ہیں۔ یہ پردہ ہے یا حقیقت؟ الحمدللہ میں آج بھی 200 گز کے مکان ہی میں رہ رہا ہوں، اور اگر اس میں کوئی پردہ ہوگا تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کے حالات زندگی میں اتنا تغیر، اتنی تبدیلی آئے اور وہ لوگوں کو اس کے بارے میں کچھ علم نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو بجا کہے جسے دنیا اسے بجا سمجھو، زبان خلق و نخارہ خدا سمجھو۔ بطور ایک انسان آپ کو کہیں نہ کہیں حق تلفی تو محسوس ہوتی ہوگی کہ نہ آپ کو گورنر بنایا گیا، نہ آپ کو ناظم اعلیٰ کراچی کے طور پہ عہدہ دیا گیا۔ کوئی بھی پارٹی کا فیصلہ یا پالیسی کسی صلاح و مشورے کے عمل کے بغیر جو ہے وہ مکمل وہ نہیں طے پاتی۔ تو جب گورنرشپ کے لیے کسی کا نام تجویز کرنے کا مسئلہ تھا، تو اس وقت بھی پارٹی میں قائد تحریک الطاف بھائی نے اور رابطہ کمیٹی نے صلاح و مشورہ کیا۔ گورنر ڈاکٹر عشرت العباد صاحب کی شخصیت کو سمجھا، ان کے کام کے طریقہ کار کو دیکھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر کسی کے ذہن میں یہ سوال نہیں رہا کہ وہاں کوئی میری حق تلفی ہوئی تھی اور مجھ پر کسی اور کو فوقیت دی گئی۔ اسی طرح ناظم اعلیٰ کے عہدے کے لیے بھی بے شک میرے پاس پارٹی میں کسی بھی انتظامی یا سرکاری عہدے کے لیے سب سے زیادہ تجربہ ہے، کیونکہ میں بہت کم عمری میں مجھے لارڈ میئرشپ کا جو ہے وہ پہلے ہی جو ہے وہ مجھے ذمہ داری دی گئی اور مجھے آزمایا گیا تھا، اور وہ ایک اچھا دور تھا جب 88 سے لے کر 92 تک۔ آپ کرپشن کے الزام میں جیل میں رہے، دال میں کچھ نہ کچھ کالا تو ضرور ہوگا۔ آل از ویل دیٹ اینڈز ویل والی بات ہے۔ کیس کی نوعیت تھی وہ آکٹرائے کے کانٹریکٹ کے سلسلے میں تھی، جب میں سینئر وزیر تھا صوبائی حکومت میں، 97 تا 98 کوئی 56 کروڑ کا کانٹریکٹ تھا، اور یہ الزام آیا تھا کہ کوئی 3 کروڑ روپے کا اضافی فائدہ ٹھیکیدار کو پہنچایا گیا تھا، اور کانٹریکٹ کے ایک پہلو سے کوتاہی برتی گئی تھی۔ وہ پہلو یہ تھا کہ اچانک جب کانٹریکٹ دے دیا گیا، اس کے 3 ماہ کے بعد کراچی پورٹ کے بعد کچھ سامان جو باہر سے امپورٹ ہو رہا تھا وہ پورٹ قاسم جانے لگا، وہاں ایک ٹرمینل پرائیویٹ سیکٹر میں آپریٹ کرنے لگا۔ اس کے نتیجے میں اس کانٹریکٹر کو کچھ فائدہ ضرور پہنچا تھا، لیکن جب یہ سارے معاملات سامنے آئے تو سپریم کورٹ نے مداخلت کی، اور سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کو یہ گائیڈ کیا کہ یہ جو فائنینشیل ٹرانزیکشن ہوئی ہے یہ بہت ٹرانسپیرنٹ تھی، یہ تمام قانونی تقاضوں کے مطابق تھی، کوئی میلا فیڈی نہیں تھی۔ تو یہ بالکل بہت کلیئرلی یہ بات سامنے آئی۔ صوبائی حکومت متحدہ کی، گورنر متحدہ کا، ناظم اعلیٰ کراچی کا ہوگا، اب تو الطاف حسین کو واپس بلا۔ غیر فطری طور پر ہم یہ رسک نہیں لینا چاہتے کہ ان کی جان کو خطرہ ہو، لہٰذا انہیں باہر بھجوایا گیا۔ اور اب تک جو اسیسمنٹ ہماری رہی ہے اس میں پریزیڈنٹ مشرف صاحب کے ملک کے اقتدار کی باغ ڈور سنبھالنے کے بعد گو کہ متحدہ قومی موومنٹ پر جو غیر اعلانیہ پابندی 92 میں لگائی گئی تھی وہ ختم ہو گئی، اور جو ریاستی جبر اور استبداد تھا اس کا سلسلہ بھی ختم ہوا، کیونکہ اب بھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ اس ملک کا جو سب سے جو اعلیٰ عہدہ ہے وہ پریزیڈنٹ کا، یا ایک وردی والا صدر یعنی پریزیڈنٹ مشرف خود، ان کی اپنی جان کی اگر ہم سیکیورٹی دیکھیں، جس پالیسی پر وہ گامزن ہے، تو قائد تحریک الطاف حسین تو ایک لیم ڈک ہوں گے اور ایک سٹنگ ڈک ہوں گے ان کے مقابلے میں۔ انہیں نشانہ بنانا زیادہ آسان ہے، ان کی زندگی کو نقصان پہنچانا زیادہ آسان ہوگا۔ تو ہم ابھی بھی وہ رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ پوری پارٹی کا ہر سطح پر جو ہے وہ یہی رائے اور یہی فیصلہ ہے۔ بھتہ خوری، تشدد، مار کٹائی،
क्या अब मुत्तहिदा के इमेज में तब्दीली आई है? देखें, परसेप्शन इज़ स्ट्रॉन्गर दैन रियलिटी है। फिर मैं ये भी नहीं कहता कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अपनी सफ़ों में ऐसा नहीं था कि लोगों ने ऐसे शदीद रद्द अमल का मुज़ाहरा नहीं किया कि जो तशद्दुद के जो है वो से जिसे ताबीर किया जाए। देखिए, जब रियासती तशद्दुद होता है, लोगों को झूठे पुलिस मुकाबलों में मारा जाए और उन्हें अदालती ट्रायल से गुजारे बग़ैर जो है वो उनकी ज़िंदगी का फ़ैसला कर दिया जाए, और नतीजे में यकीनन ऐसा हुआ कि क्रिमिनल एलिमेंट्स भी जो मुत्तहिदा के अंदर जो है वो इन्फिल्ट्रेट हुआ और आया, और उसने भत्ताखोरी अब अगर भत्ताखोरी की शिकायतों में कहीं 5% एमकेएम के कारकुनान है, तो बद अच्छा बदनाम बुरा वाली बात है कि बाकी 95% केसेस हैं वो भी मुत्तहिदा के खाते में डिपॉज़िट किए जाते हैं। वो ऐसे सोशल वर्कर को जिनका इलाके में एक नाम था, जब उनको हमने टिकट दिया और उन्हें शामिल किया, तो मैं समझता हूँ कि उससे ये बात बहुत साफ़ और वाज़ेह हो गई कि हम लोगों की खिदमत करना चाहते हैं। हमारा नज़्बुलैन जो है वो लोगों के मसाइब और मुश्किलात को कम करना है, उन्हें बुनियादी शहरी सहूलियात फराहम करना है। ज़ाती दिलचस्पियों के लिए वक्त कब निकालते हैं? कभी लाइट म्यूज़िक जो है वो उसको सुन लेना, किसी किताब का मुताला कर लेना। मेहदी हसन को, शहनाज बेगम है, फरीदा खानम है और गुलशन आरा सैयद हैं। हर इंसान में जमालियाती हिस्स तो मौजूद होती है। आपको कौन कौन सी अदाकाराएँ पसंद हैं? शमीम आरा और ज़ेबा का जो दौर था, बहरहाल उस वक्त हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री भी एक फ़िल्म देखी थी, वो अदनान समी की और ज़ेबा बख्तियार की थी, बस वो मूवी मैंने देखी थी, पाकिस्तानी आखिरी मूवी। लेकिन अगर हम एक्टिंग की बात करें और अदाकारी की बात करें, तो फिर मैं समझता हूँ कि मैंने अगर कुछ मूवीज़ देखी हैं इंडियन, तो उसमें काजोल जो है वो एक बेहतर अदाकार है। रात को पार्टी कायद की 52वीं सालगिरह के मौका पर एक बड़े जलसे का एहतमाम किया, जिसमें अल्ताफ़ हुसैन ने टेलीफोन पर खिताब भी किया।